دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو مکہ المکرمہ کی پاک سر زمین سے اکبر مکی کا سلام۔ میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، میں اس وقت موجود ہوں حرم بیت اللہ شریف سے 500 میٹر کے فاصلے پر، مکہ کلاک ٹاور سے بھی 500 میٹر کے فاصلے پر ایک پارک میں، جسے المصلح پارک کہا جاتا ہے، جو شارع ابراہیم خلیل روڈ کے بالکل ہی قریب میں ہے۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیں گرینی، مکہ المکرمہ کی گرینی۔ ماشاءاللہ مکہ المکرمہ ویسے تو پہاڑی علاقے اور پہاڑ ہے، مگر یہاں پہ اس پارک کو بہت ہی خوبصورت پودوں سے اور گراسی پلاٹ بنایا گیا ہے۔ ماشاءاللہ یہ مکہ کلاک ٹاور حرم بیت اللہ شریف سے 450-500 میٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہیں المصلح شارع ابراہیم خلیل روڈ کے ہوٹل۔ ماشاءاللہ بہت عالی شان عمدہ ہوٹلز ہیں، جہاں پہ زائرین عمرہ کرام اور حجاج کرام آ کے ٹھہرتے ہیں اور رہتے ہیں، اور شارع ابراہیم خلیل روڈ کے ہوٹلوں کو زیادہ ہی پسند کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں جی، ماشاءاللہ بہت ہی ہریالی ہے اور گرینی ہے۔ ماشاءاللہ یہاں پہ بھی بعض اوقات حجاج کرام جب اپنی عبادت سے فارغ ہوتے ہیں، یہاں آ کے عصر کے بعد آ کے بیٹھ جاتے ہیں، فیملیاں بھی ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ و تبارک اللہ، اور پودے بھی ابھی لگائے گئے ہیں، نئے پودے ہیں، انشاءاللہ چند سالوں تک یہ بھی بڑے ہو جائیں گے ماشاءاللہ۔ اور یہ ہیں ہوٹلز، اسے کہتے ہیں شارع ابراہیم خلیل روڈ۔ یہ ٹاؤن کمیٹی کا ایک پارک ہے، جسے حدیقہ البلدیہ کہتے ہیں، حدیقہ پارک البلدیہ، جسے ہم ٹاؤن کمیٹی کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ 7 کے ہوٹلز ہیں، آگے چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ماشاءاللہ ہوٹل بہت ہی خوبصورت نظر آ رہے ہیں، اس ہریالی کے ساتھ ساتھ۔ تمام ملکی غیر ملکی لوگ یہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، بعض اوقات تو کھانا بھی یہاں پر لے کر آتے ہیں ماشاءاللہ و تبارک اللہ۔ تو ناظرین کرام، میں آج آپ سے ایک اہم موضوع پر بات کرنا بہت ہی زیادہ پسند کر رہا ہوں، بہت ہی زیادہ، بہت ہی ضروری اور اہم بات ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے سانحہ منی، جو آج کل اخباروں کی، فیس بک، یوٹیوب اور ٹک ٹاک کی زینت بنا ہوا ہے، سانحہ منی میں کچھ اموات واقع ہوئی ہیں۔ یہ اس سال نہیں ہوئی، ہر سال ہوتی ہیں، کیونکہ اتنے بڑے مجمع میں، اتنی بڑی مخلوق میں تو اس طرح کے معاملات بن ہی جاتے ہیں۔ اور اس سال تو آپ سب کو پتہ ہے کہ گرمی کی شدت کتنی شدت تھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی جب بوڑھے ہوتے ہیں، 80 سال کے، 70 سال کے، تو وہی لوگ یہاں کہ جی چلیں جی حج کر کے آئیں۔ اولاد کہتی ہے، بیٹے کہتے ہیں، بھائی کہتے ہیں جی ابو کو بھیج دیں جی حج کر کے، جبکہ وہ چلنے پھرنے کے اس وقت قابل نہیں ہوتا، ویل چیئر ہوتی ہے یا کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہاں آ جاتے ہیں، جو 5 سال 10 سال چارپائی پر یا اے سی والے کمرے میں بیٹھا رہے، اور ایک دم یہاں اتنی گرمی میں آ جائے تو صاف ظاہر طبیعت میں تو ضروری تبدیلی آئے گی، ہر قیمت پہ تبدیلی آئے گی۔ آپ خود ہی اندازہ لگیں اتنی گرمی۔ پھر یہ ہمارا مذہبی حرم بیت اللہ شریف کے طواف کے چکر تو کم نہیں ہو سکتے، صفا مروہ کے بھی کم نہیں ہو سکتے، منی میں چلنا ہے، شیطانوں کو کنکریاں بھی مارنی ہے، عرفات میں بھی جانا ہے، مسجد نمرہ میں بھی جانا ہے۔ تو وہ بزرگ جن کی عمر 70 سال یا 80 سال ہوگی، صاف ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو ضرور فرق پڑے گا۔ حکومت اتنا انتظام تو نہیں کر سکتی کہ چلتے آدمی کے اوپر اے سی لگا ہو، چلتے آدمی کے اوپر تو اے سی نہیں لگا سکتی، نہ ٹھنڈا پنکھا لگا سکتی ہے، نہ ایک حاجی کے ساتھ ایک پولیس والا جو چھتری پکڑ کے اس کو لے جائے اور لے آئے۔ اس طرح کے معاملات تو نہیں ہوتے۔ البتہ دیکھیں جی،
اس بات کو اتنا بڑھایا گیا. ایک بھائی تو کہہ رہے تھے کہ جی لاشیں پڑی ہوئی ہیں, اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. وہ اللہ کا نام مانو یار, وہاں پہ جگہ جگہ 5, 10, 15 میٹر پہ ایمبولینس کھڑی ہیں, ڈاکٹر بیٹھے ہیں, نرسیں بیٹھی ہیں, ہر قسم کی طبی امداد ریڈی ہے بالکل. اگر تھوڑی سی بھی اطلاع ان کو مل جائے تو اسی وقت ٹو سیرن بج کے گاڑیاں آ جاتی ہیں. ہر لحاظ سے یہاں تو میرے بھائی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اگر ایک کبوتر بھی پانی کی وجہ سے, پانی کی شدت سے بے ہوش ہے تو پولیس والوں کئی کو میں نے دیکھا وہ پکڑ کے پانی بھی پلا رہے ہیں. یہاں پہ حجاج کی, زائرین عمرہ کرام کی بہت ہی خدمت کی جاتی ہے اور دیکھ بھال کی جاتی ہے. انہیں ہر قسم کی سہولیات میسر کی جاتی ہے. یقین جانو میں خود منا گیا, مزدلفہ گیا, عرفات گیا. حکومت سعودیہ کے انتظامات دیکھ کے میں خود بھی حیران رہ گیا, میری عقل دنگ رہ گئی. ٹھنڈی ٹیلیں پیر رکھو اور جیسے برف پہ اوپر مصنوعی بارش بنی ہوئی. ہر پولیس والے نے, ہر لوکل بندے نے ایک پانی کی بوتل, ٹھنڈے پانی کی بوتل جس سے فوار نکلتے ہیں, حاجی کے منہ پر, چہرے پر فوار لگاتے تھے. ہر قسم کا خیال کیا. اگر کوئی لاش پڑی ہوئی تھی, کوئی پولیس والے کی نظر نہیں پڑی یا بر وقت طبی امداد یا کس قسم کی ایمبولینس نہ آ سکی, تو یہ نہیں ہے کہ اتنا بڑا سکنڈل بنا رہے, اپنے اسلام کو بدنام کرو تاکہ غیر مذہب لوگ بھی دیکھیں کہ ہم اتنی بے حس لوگ ہیں. نہیں میرا بھائی, ایسا نہیں کرو. اللہ کا نام مانو, چھوڑ دو اس سرزمین پہ باتیں کرنا, چھوڑ دو اس سرزمین کی بات نہیں کرو. اگر کوئی چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے تو دبا دیا کرو یار. جیسے پچھلے دنوں بارشیں ہوئیں, مکہ میں بھی بارش ہوئی, بارش بھی ہوئی اور ساتھ میں آندھی بھی آئی. تو میں بھی دیکھ رہا تھا اسی دن کہ فیس بک پر اور اس طرح کے سوشل میڈیا پر ایسی باتیں آئیں کہ یہ ہو گیا, آدمی الٹ رہے تھے, کوئی گر رہا تھا, طوفان آ گیا, زلزلہ آ گیا, قیامت برپا آ گئی. حالانکہ یار کچھ بھی نہیں تھا. میں نے جب سوشل میڈیا پہ دیکھا, میں بھاگ کے گیا, وہاں دیکھا تو حالات معمول کے مطابق تھے. وہاں پر میری ایک منہ والی بہن ہے جو نرس ہے, اس کے ساتھ سٹاف ہے, 50 نرسیں ہیں. ایمرجنسی حالات میں کوئی حاجی گر جائے, کوئی چوٹ آ جائے, کوئی زخمی آ جائے تو وہ ان کی دیکھ بھال کرتی ہے. میں نے جا کہ ان سے پوچھا, باجی یہ کیا ہوا؟ بولی کیا ہوا؟ میں نے بولا ایسے ایسے سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں. اس نے بولا اکبر بھائی میرے پاس تو ایسا کوئی مریض نہیں ہے جس کی انگلی بھی مجروح یا زخمی ہوئی ہو یا خون نکلا ہو. تو یہ کہاں سے خبریں لاتی ہیں؟ وہ دیکھے سامنے حرم بیت اللہ شریف کا طواف بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ, اور پھر مرزاب کعبہ کے نیچے لوگ جو غسل بھی کر رہے تھے, سر کے اوپر پانی بھی ڈال رہے تھے. کچھ بھی نہیں تھا. لیکن باتیں ایسی ابھی تک بھی وہ ویڈیوز چل رہی ہیں, کبھی کبھی دیکھنے میں آتی ہے. پچھلے دنوں میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ ایک پیپ پھٹا, سیوریج کا پیپ مدینہ منورہ میں, کیونکہ مدینہ منورہ میں یا مکہ میں جہاں بھی یہاں پانی وضو کا پانی آتا ہے یا استعمال کا پانی ہوتا ہے تو پریشر کے ساتھ آتا ہے. پیپ پھٹا, نیچے ٹائلیں بھی توڑ کے وہ پیپ جو ہے پیپ کا پانی نکل گیا. تو لوگوں نے کہہ دیا جی وہ چشمہ پھوٹ پڑا, کنواں پھوٹ پڑا, یہ فلاں نے پتہ نہیں کیا کچھ بولا جو میں بول ہی نہیں سکتا. سیوریج کے پیپ کو چشمہ بنا دیا پہلے زمانے کا, آج سے 1400 سال پہلے کا چشمہ آ گیا. یار اللہ کا نام منو, اپنے ویوز کے لیے, اپنے سبسکرائبر کے لیے, اپنے کومنٹس کے لیے ایسی باتیں نہیں کریں. اللہ کے واسطے اگر آپ مسلمان ہو, اگر آپ میں مسلمانیت ہے تو کہاں, اگر کوئی بات ہو تو دبا دیا کرو, اچھالا نہیں کرو. لوگوں کے دلوں کو میں جو ہے نا وہ نہیں پڑھنے دیا کرو. لوگوں کے دل روتے ہیں, مسلمانوں کے دل روتے ہیں جب اس قسم کی خبریں سنتے ہیں, تو دل روتے ہیں کہ ہاں ہمارے مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. آپ ان کے آنکھوں میں آنسو نہیں لائیں, خوشیاں لائیں. تو بس میرے پاس اور الفاظ نہیں. اگر میں نے کچھ زیادہ بول دیا کسی کے متعلق تو مجھے معاف کر دینا. تو میرے پیارے بھائیوں, سوشل میڈیا کے جتنے بھائی بہن ہیں, اللہ واسطے اگر آپ مسلمان ہیں, باہر والے لوگوں کی تو میں بات نہیں کر سکتا, اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ نے اس قسم کے باتیں سوشل میڈیا پر نہیں لانی ہیں. اگر کوئی ایسی ویسی بات ہے, ابھی جو خبر چل رہی ہے اتنے کوئی ہے, ابھی میں نے دیکھا ہے 500 سے اوپر تجاوز کرتے, ایسا نہیں ہے.
ہوئے ہیں، کچھ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اتنی گرمی میں اور اتنے بڑے مجمع میں، کیونکہ حج کا رش تھا، حج کا دنیا کا عظیم رش ہے، اتنا بڑا رش کہیں بھی نہیں ہوتا. تو اموات ہو جاتے 5 2 10 20 30 40. 40 کو 4000 نہیں بنائے، پہلے دیکھیں پھر بات کریں. تو اللہ آپ ایسی باتیں کرنے والوں کو بھی ہدایت دے. اللہ پاک آپ کی صحت اور سلامتی کی خیر رکھے. اللہ پاک آپ سب بہن بھائیوں کو یہاں حج لیں، لیکن آپ نے حج جب بھی پڑھنا ہے جوانی میں پڑھنا ہے. ویل چیئر پہ آ کے حج نہیں پڑھنا ہے. تو ایسی خبریں جو ہے نا صرف پاکستان کے ذمہ، اسلام کا ٹھیکہ صرف پاکستان کو دیا گیا ہے. یہ صرف پاکستانی میڈیا اور سوشل میڈیا جو لاتی ہے. باقی بھی عرب کنٹری ہیں، پتہ نہیں کتنے اسلامی ممالک ہیں، ایسی خبریں وہ نہیں لاتے جتنی خبریں ہمارے پاس ہوتی ہیں، ایڈوانس خبریں ہوتی ہیں. اور اس میں 1% اگر بات ہوتی ہے تو 99% خود مرچ مسالہ لا کے اتنی نمکین اور چٹپٹی باتیں نہ بنائیں. اللہ آپ کو ہدایت دے. اگر سعودی حکومت کے متعلق، سعودی حکومت جو دن رات کوشش میں لگی رہتی ہے کہ یہاں پہ حجاج اور زائرین عمرہ کرام آئیں اور ہمیں ان کو ہر قسم کی سہولیات میسر کریں، ان کے کیے پر پانی نہ پھیریں. اللہ آپ کو خوش رکھے. اس ٹائم اجازت. اللہ حافظ. اللہ آپ کو خوش رکھے.